یہ ہے دنیا کی سب سے پرانی اور خفیہ تنظیم فری میسن کی بلڈنگ۔ Freemasonry. Freemasons. 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 Freemasonry. The Freemasonry. And Islamic Freemasonry. Freemasons. 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 Freemason. Freemason. Masonry. Masonry. Freemason. کہتے ہیں کہ فری میسنز ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، سارے بینکس، سارے نظام ان کے انڈر چلتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ تو سچ کیا ہے، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس بلڈنگ میں جا کے۔ یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے میزونک ٹیمپل آف فیلاڈلفیا۔ I don't know anything about the Illuminati. I literally don't know anything about it. اوکے، تو ہم نے اپنی گاڑی پارک کر لی ہے۔ یہ ہے سینٹرل سٹی آف فیلاڈلفیا، یہ یہاں کا پرانا شہر ہے۔ یہاں کی جو بلڈنگز ہیں وہ ساری 200 سال سے زیادہ پرانی ہیں، اور یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں میزونک ٹیمپل کی طرف۔ گاڑی ہم نے تھوڑی سی دور پارک کی ہے کیونکہ یہاں پہ پارکنگ ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں گاڑی پارک کر لی ہے، تو اب ہم چلیں گے ٹیمپل کی طرف، اور راستے میں آپ کو تھوڑی بہت سٹی بھی دکھاتے جائیں گے۔ سٹی کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، میں سٹی کے بارے میں پھر کبھی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، اور آج پتہ کریں گے میزونک فری میسنز کی حقیقت، اور میزونک ٹیمپل دیکھیں گے اندر سے کہ ٹیمپل میں کیا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ فری میسنز کا یہاں کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں۔ اب ان کے میٹنگز میں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، جس میں فری میسنز کے ممبرز کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی اندر آنے کی، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میٹنگ کے اندر کیا بات ہوتی ہے، اور ان کے ریچولز کیا ہیں، رسومات کیا ہیں، وہ بھی یہ لوگ خفیہ طور پہ کرتے ہیں۔ تو اس ایک مسٹیریس سی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، جس کے بارے میں بہت سارے قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ آج 24 دسمبر ہے، کل کرسمس ہے، تو آج اچھا خاصا رش لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی خفیہ تنظیم ہے، لیکن ان کے ٹیمپلز اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے ٹیمپلز ان کے نظر آ جائیں گے، ان کے لوکیشن کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ان کے لاجز ہیں، بیسکلی ان کو لاجز کہتے ہیں، کہ یہاں پہ ان کو لاجز ہیں، اور آپ کو ان کے لوکیشن کا بھی پتہ چل جائے گا، اور وہ لوگ ٹور بھی کراتے ہیں لاجز کے اندر۔ لیکن ٹور جو ہے وہ گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے، وہ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کو بلڈنگ کے بارے میں اور ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے، چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ، میں کوشش کروں گا کہ میں ان سے کوئی سوال جواب کروں، کوئی پوچھوں میزونک ٹیمپل کے بارے میں اور فری میسنز کے بارے میں بھی، تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان سے کوئی سوال جواب بھی کروں۔ تو یہ جو ہے یہ سامنے سٹی ہال ہے، اور سٹی ہال کے بالکل سامنے ہی یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے میزونک ٹیمپل۔ اس کی ٹکٹ تقریباً $15 کی ٹکٹ ہے ایڈلٹ کے لیے، اور بچوں کے لیے $5 کی ٹکٹ ہے۔ تو اب جب ہم اندر جائیں گے اور ان کا گائیڈڈ ٹور لیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیا بتائیں گے ہمیں، کس بارے میں بتائیں گے، کتنا بتائیں گے، اور کیا چیز ہے جو یہ نہیں بتائیں گے۔
اندر آ کے جو سب سے پہلے میں نے بات محسوس کی وہ یہ کہ ان لوگوں نے ماحول بہت ہی مسٹیریس بنایا ہوا ہے۔ میں نے 3 سے 4 بندوں سے بات کرنے کی کوشش کی پر کوئی بھی کیمرے پہ آنے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ آف دا کیمرہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ What's the meaning of this eye? Do you know So this? the all-seeing eye, God's everywhere. It's kind of the all-seeing. It's kind of a symbol that the Masons have. Let me tell you an interesting thing. I'm from Pakistan. Yeah. And if I show this eye to anyone and ask them to say one word, they will say Illuminati. So does the Freemasons have I don't know any anything about the connection Illuminati. with I literally don't know Illuminati? anything about it. And Yeah. if you've seen in Bollywood, in Hollywood movies, the Yeah. eye symbol is related Yeah. to sometimes. I've heard about that, but I mean, there's nothing. I've been here for 2 years. There's nothing to make me think that any of that kind of stuff. I mean, you know, these guys, you know, they just come, they show up, they do their thing. But maybe I'm being deceived. Okay, we're all gonna go to the museum. Let's all leave together. اندر آتے ہی ایک پورا اسرار سی فیلنگ آنے لگی ہے، جیسے اس بلڈنگ میں کچھ چھپا ہوا ہو، کچھ چھپا رہے ہیں لوگ، کچھ تو سیکرٹ ہے یہاں پہ۔ میں نے یہاں کے جو ریسیپشن پہ لڑکی تھی اس سے پوچھا کہ کوئی ہے جس سے میں بات کر سکوں، جس سے میں فری میسنس کے بارے میں بات کر سکوں، ان کے بارے میں پوچھ سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ویڈیو بنانے الاؤڈ نہیں، آپ پکچر تو لے سکتے ہیں، آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے لیے بھی شکر کریں۔ Light up there, sunlight coming in the top. The other ones are all with switches that turn on all the other stained glass. A pipe organ in the back doesn't work, or we're looking to have it fixed. This is Italian church influence here. You see the star across the building, that the 2 triangles intertwined. یہ ایک 3 سٹوری بلڈنگ ہے جس میں مختلف ہالز ہیں۔ ہر ہال کسی نہ کسی سویلائزیشن سے انسپائرڈ ہے، جیسے کہ ایجپشن ہال ایجپٹ سے، الحمرا ہال اسپین سے۔ ٹور گائیڈ آپ کو ان ہالز میں لے کے جاتا ہے، ان سویلائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے اور کچھ نہ کچھ فری میسنس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے۔ اچھا، تو ان کے گرینڈ ماسٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں اس کو گرینڈ ماسٹر کہتے ہیں، اور ابھی جو کرنٹ گرینڈ ماسٹر ہے اس کے صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ یہ 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد نیا گرینڈ ماسٹر آ جاتا ہے، اور یہ ہر اسٹیٹ کا الگ گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے، پورے ملک کا نہیں ہوتا۔ ہم نے پوچھا بھی ایک بندے سے کہ اس کی آپ الیکشن کیسے کرتے ہیں، ووٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ اچھا، الیکشن ایسے ہوتی ہے کہ جو میسنز ہوتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں اپنے جونیئر وارڈن ماسٹرز کو، اور پھر وہ جو جونیئر وارڈن ماسٹر ہیں وہ پھر ووٹ کرتے ہیں سینئر وارڈن ماسٹرز کے لیے، اور پھر سینئر وارڈن ماسٹر جو ہے وہ ووٹ کرتے ہیں کہ کس نے گرینڈ ماسٹر بننا ہے۔ جو گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ پھر 2 سال کے لیے ہوتا ہے، 2 سال وہ گرینڈ ماسٹر رہتا ہے، اور 2 سال کے بعد پھر سے یہ پروسیس دوبارہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ایک ہال سا بنا ہوا ہے، اور یہ لوگ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اگر شادی ہوتی ہے یا کوئی بندہ فوٹو سیشن کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ فوڈ سرو کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ رینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں یہ جگہ۔ فری میسن اٹ سیلف کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے۔ کوئی بھی فرد جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھگوان کو، کسی گاڈ کو یا کسی خدا کو مانتا ہو، اس آرگنائزیشن میں شامل ہو سکتا ہے، سوائے ایتھیسٹ کے۔ ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا ممبر ہو وہ کسی سپریم بینگ میں یقین رکھتا ہو۔ ہمارے ساتھ اس گروپ میں ایک بزرگ آدمی بھی تھے جنہوں نے فری میسنز 1950 میں جوائن کی ہے، اور وہ کچھ ڈیوز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، پھر میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی جوائننگ فیس بھی ہے، اور آپ کو ایئرلی ڈیوز بھی دینے پڑیں گے جو کہ $100 سے $300 تک ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تنظیم 16ویں صدی میں یورپ میں قائم ہوئی تھی،
اور ابتدا میں اس تنظیم کے ارکان صرف میسن ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میسن کے علاوہ بھی عام لوگ اس میں شامل ہونے لگے۔ بینجامن فرینکلن اور جارج واشنگٹن جیسے معروف لوگ بھی اس تنظیم کا حصہ رہے۔ اس وقت امریکہ میں فری میسنز کی تعداد تقریباً 8,50,000 کے قریب ہے۔ ایک زمانے میں یہ تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے اس میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے۔ پینسلوینیا اسٹیٹ میں فری میسنز کے 400 سے زیادہ لاجز یا ٹیمپلز موجود ہیں، اور اگر پورے امریکہ کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 13,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے، جبکہ انگلینڈ میں یہ تعداد تقریباً 8,200 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت فری میسنز کے جو ممبر کی تعداد ہے وہ 60 لاکھ کے آس پاس ہے۔ مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ یہ لوگ سیکرٹ کر کے انہوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، آئے یہاں پہ اور دیکھیں، اور بہت سارے سوالوں کا جواب یہ نہیں دیتے۔ سمبلز کے کیا معنی ہے نہیں بتاتے یہ لوگ، سمبلز بہت سیکریٹیو ہیں، تو ہر چیز اس طرح خفیہ سی رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کا ایک انٹرسٹ رہے، لوگ کیوریس رہیں اس بارے میں کہ آخر یہ فری میسنز ہیں کیا چیز۔ اب میں آپ کو فری میسنز کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ آپ اس سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شروع میں فری میسنز انتہائی ماہر آرکیٹیکٹس کا ایک گروپ تھا جو اینشنٹ اور اس وقت کے ماڈرن آرکیٹیکچر میں مہارت رکھتے تھے۔ فری میسنز نے ایسے چرچ اور بلڈنگز بنائی جنہیں دیکھ کے لوگ تجسس میں مبتلا ہو جائیں اور ان کے بارے میں بات کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سمبلز اور آرٹ کا سہارا لیا اور مختلف ایسی سویلائزیشنز کو ملایا جن کے بارے میں آج بھی لوگ تجسس کا شکار ہیں، جیسے ایجپشن سویلائزیشن، الحمرا سویلائزیشن آف اسپین، ٹیمپل آف سلیمان۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اننون کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور تجسس میں رہتا ہے، اور اسی فطرت کا استعمال کر کے فری میسنز نے نہ صرف ممبرز کو اٹریکٹ کیا بلکہ انہیں پریویلیج بھی فیل کروایا کہ وہ باقی آرگنائزیشنز سے ڈیفرنٹ ہیں۔ آج اگر آپ فری میسنز سے ان کہانیوں کے بارے میں پوچھیں جو ان کے بارے میں مشہور ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، لیکن ان کہانیوں کو وہ ڈسکریج بھی نہیں کرتے، جیسے وہ پرپزلی چاہتے ہوں کہ ایک سسپینس بنا رہے اور لوگ اٹریکٹ ہوتے رہیں۔ لیکن آج کی جنریشن ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتی، اس لیے ان کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی ٹریول کہانی کی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور جگہ پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Even though, maybe he was shy, he was remembered on every single